السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ کانگریس پارٹی کے ایک سالہ کارکردگی کے لے کر کے جشن منایا جا رہا ہے۔ ایک سال گزر چکے حکومت کے بنے ہوئے ہیں۔ کافی جگہوں پر اس کا جشن کا اہتمام کیا گیا مختلف انداز میں۔ ابھی یہاں پر کس انداز میں اقلیتوں سے انصاف کیا گیا ایک سال میں ان کی کارکردگی کیسی رہی، ایک سال میں مسلمانوں کو کیا مقام ملا۔ ایک ہم نے اسپیچ دیکھی ریونت ریڈی صاحب کی کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو 8 کارپوریشنز دیے اور ایک MLC، لیکن مسلمانوں نے ایک بھی MLA منتخب نہیں کیا، اس میں ناکام رہے ہیں۔ ہم نے تو ہماری ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ ہم نے آپ کے حصے کو آپ کے گھروں تک، آپ کے ڈور اسٹیپس تک پہنچا دیا ہے۔ اس کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بھی کافی کمی کجی پائی جاتی ہے۔ مسلمان کارپوریشنز میں 8 مسلمانوں کو نمائندگی دی گئی اقلیتی ڈپارٹمنٹس میں، یہ بات بالکل صحیح ہے، اور اس میں قابل ترین لوگوں کو، اچھے صلاحیت والے لوگوں کو رکھا گیا ہے، جس میں نمایاں نام عبید اللہ کوتوال صاحب کا اس میں آ رہا ہے۔ فہیم قریشی یہ بھی کافی اچھے اور صلاحیت والے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ جانکاری ملی ہے۔ اور وقف بورڈ کے لیے حسینی صاحب کو منتخب کیا گیا، جن کی خدمات کانگریس کے لیے کافی زیادہ ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے کافی ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ اور اردو اکیڈمی حمدان صاحب کو دی گئی، یہ بھی کافی قابل آدمی ہیں، شاید نظام آباد سے بلانگ کرتے ہیں۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ MLC سب سے قابل ترین اگر کوئی اس میں ہے وہ ہمارے MLC صاحب جناب عامر علی خان ہے، جنہوں نے اسمبلی میں بہت ہی اچھے انداز میں مؤثر نمائندگی کی ہے اقلیتوں کی، مسلمانوں کے لیے۔ میٹرو ٹرین کے سلسلے میں وہاں پر کمپنسیشن کم تھا تو انہوں نے حکومت سے نمائندگی کی کہ کافی اس کو بڑھایا جائے، بہت ہی کم معاوضہ دیا جا رہا ہے پراپرٹیز کا۔ اور موسو ریور ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ بولنا تو یہ تھا کہ پہلے انہیں زمین دی جائے، انہیں کمپنسیشن بھی دی جائے گھر بنانے کے لیے شہر کے اندر، پھر اس کے بعد میں موسو ریور پہ جہاں بھی جو بھی آپ پوائنٹس بنائیں گے ٹورسٹ کے لیے، وہاں پر ان کو بھی ملازمت دینا ان کے لیے ضروری ہے۔ وگرنہ گھر جانے کے بعد، بڑا گھر جا کے چھوٹا آنے کے بعد، تنگ ہونے کے بعد میں ان کو نوکری ملنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ بھی نوکری گورنمنٹ سروینٹ تھوڑی ہے، گورنمنٹ جاب تھوڑی ہے وہ، ویسے تو نوکریاں یہ لوگ کرتے ہی ہیں، کافی اچھے پوسٹوں پہ، اچھے کاروبار بزنس ہے ان کا، لیکن ان کو گھر چاہیے، گھر دینا چاہیے۔ گھر کے بدلے پہلے گھر تو دیجیے آپ، ان کی نوکری نہیں لیا، آپ گھر لے رہے ہیں تو گھر دینا چاہیے آپ کو۔ حکومت کو ایسی نمائندگی ہونا چاہیے۔ اکبر الدین اویسی کی بھی نمائندگی کافی اچھی رہی، اس میں انہوں نے وہ فلم ایکٹر کا مدعا اٹھایا، جو آپ جس قوم کی نمائندگی کرتے ہیں اس میں قوم کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کے کیبنٹ کے اندر میں ایک بھی مسلمان کو نمائندگی نہیں دی گئی ہے۔ منسٹری لیول کی نمائندگی، منسٹری لیول کا کہ ایک بھی مسلمان سلیکٹ آپ کے آج تک آپ کے کیبنٹ میں سلیکٹ نہیں ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 4 ستارے اس وقت حیدرآباد کے افق پر رونق افروز ہیں، جن کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کانگریس پارٹی کی طرف سے،
جس میں فیروز خان نمایاں نام ہے، اظہر الدین، عثمان الحاضری اور نوجوان قائد عثمان محمد خان کا نام بھی اس میں نمایاں پایا جاتا ہے۔ ان میں سے کارپوریشن میں جگہ ہے تو 2 کو کارپوریشن میں دے، 2 کو منسٹری میں دے، 1 کو MLC دے، 1 کو منسٹری میں دے۔ منسٹری کا سب سے زیادہ حقدار فیروز خان ہے، جس نے کافی اچھے انداز میں ٹکرا ہے مخالفین کے ساتھ میں، صرف تھوڑے سے ووٹوں کی وجہ سے اس کو شکست ہوئی ہے۔ اظہر الدین کو بھی سازش کے تحت ہرایا گیا ہے کہ یہ جیتنا نہیں ہے، ورنہ اظہر الدین کافی تجربہ رکھتے ہیں، مراد آباد کے شاید MP بھی رہ چکے ہیں اظہر الدین۔ عثمان الحاضری کافی اثار و قربانی والا قائد ہے۔ عثمان محمد خان تو نوجوان ہے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا حق دیا جانا چاہیے۔ حیدرآباد سے نمائندگی بالکل نہ کے برابر ہے۔ MLC ہمارے عامر علی خان کو منسٹری ملنا چاہیے، MLC کسی اور کو بنانا تھا۔ اتنا بڑا قائد، اتنی بڑی خدمات ان کے خاندان کی ہے کہ جس کو حیدرآباد کا کوئی مسلمان اس کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ جن کی صلاحیتوں کا لوہا ہندوستان نے بیرون ملک میں بنوا لیا گیا ہے، ان کو منسٹری دی جائے، فیروز خان کو MLC بنایا جائے، اور دوسرے اور 2-3 جو ہوتے ہیں ان کو کم سے کم کارپوریشن میں جگہ دی جائے، نمائندگی دی جائے۔ اس سے اچھا ڈیر، اس سے اچھا نوجوان، اس سے اچھا ایکٹیو اور کوئی آپ کو نہیں ملے گا جتنا فیروز خان آج کی ڈیٹ میں یہاں پر للکار رہا ہے، آج بھی نمائندگی کر رہا ہے۔ آج بھی فیروز خان کانگریس کا جھنڈا لے کر کے پھر رہا ہے یہاں پر۔ یہ بات حقیقت ہے کہ صلاحیت سے بھرپور فیروز خان کو یہاں پر ملنے کا مکمل طریقے سے حق حاصل ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اسے اگنور کیا جا رہا ہے، ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور آج تک کارپوریشنز میں اقلیتی فائنانس میں اعلان کیا گیا ہے، لیکن آج تک وہاں پر بجٹ ریلیز نہیں کیا گیا ہے۔ پریکٹیکلی طور پہ گراؤنڈ ورک پر کسی بھی قسم کا کام نہیں ہوا ہے۔ اسکالرشپ، اوور اسکالرشپ، موزدین کی تنخواہ، اماموں کی تنخواہ تو یہ 5 مہینے پہلے ریلیز ہوئی تھی، 5 مہینے پھر ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اسکالرشپ کو تو خالی بولا گیا ہے 3000 کروڑ مائنارٹی بجٹ، اس کے بعد میں آج تک پیسے ریلیز نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ قابل لوگ کیا کریں گے بیٹھ کر کے؟ عبید اللہ کوتوال صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ بڑا قابل آدمی ہے، بٹھائے ہیں آپ، کیا کرے گا وہ اگر آپ اس میں نہیں کریں گے؟ تمریز میں اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں مسئلہ اٹھایا کہ یہ معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے، لیکن یہاں کے ان کی ایڈیٹنگ پوری منگائیے، اس میں بہت سارا غبن ہے، اس پہ حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 500 سے 400 سے 500 مشینہ جو BRS گورنمنٹ میں لائے گئے تھے وہ یہ گورنمنٹ ریلیز کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس کے بارے میں جانکاری ہونے کی ضرورت ہے۔ 55,000 لوگوں کو روزگار دیا گیا ہے، لیکن کسی حکومت کی طرف سے یا پھر اقلیتی قائدین کی طرف سے، نمائندوں کی طرف سے اس بات کی وضاحت نہیں آئی ہم تک کہ کتنے % ریزرویشن میں دیا گیا ہے مسلمانوں کو اس جابس کے اندر۔ 55,000 میں 2100، 2200، 2500 کتنے مسلمان فیملیز کو، کتنے مسلمان لوگوں کو اس میں جاب ملے ہیں۔ یہ کوئی آج تک کہ ہم کو میڈیا سے، قائدین کی طرف سے یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پتہ نہیں چلا ہے۔ 4% ریزرویشن ہے۔ لاسٹ گورنمنٹ BRS نے اس میں خیانت کر کے، روٹر میں گڑبڑی کر کے، اکارڈنگ ٹو دا پریس نوٹ کہ 3% انہوں نے دیے تھے۔ بہت ہی ظلم و زیادتی کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا، جس کے سزات یہ لوگ بھگت رہے ہیں۔ لہذا جینور کے مسلمانوں کا کیا ہوا، جینور کے فساد کا کیا ہوا، جینور کے متاثرین کا کیا ہوا، جینور کا کیا دورہ کس نے کیا، جینور کو کتنی ایڈ پہنچائی گئی، جینور کے مسلمانوں کھڑنے میں کتنی مدد کی گئی ہے، اور دوسری جگہوں پر آپ کو ریونت ریڈی صاحب ہمبل CM کو چاہیے کہ وہ فرقے پرستوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے، اتنے گنڈا لائن آرڈر کو اپنے کنٹرول میں رکھے، کسی بھی قسم کی ناانصافی ہونے نہ پائے۔ ظلم مظالم تو دور کی بات ہے، ان کو سٹینڈ کیجئے اور اس پر آپ کو بہت ہی اچھے انداز میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ فیروز خان کو اس کا حق ملنا چاہیے، دینا چاہیے۔ آپ لوگ
اس کو کچھ نہ کچھ منسٹری کہاں پر ایک منسٹری تو ہمارے کو حق بنتا ہے مسلمانوں کو. بات آپ کی درست ہے, ایک بھی مسلمان سلیکٹ نہیں ہوا, 2-3 مسلمان سلیکٹ ہوتے ہوتے یہاں پر رہ گئے حیدرآباد میں, ایک 800 ووٹوں سے, ایک 1500 ووٹوں سے, ایک 2000 ووٹوں سے, یہ بھی کیا کچھ کم نہیں ہے. اس کے باوجود آپ کا گلہ کرنا یہ بھی بات درست ہے, واجبی ہے, لیکن ایسی جگہ سے مسلمان سلیکٹ ہونے کے لیے تھوڑا ذرا مشکل ہو گئی ہے آپ کے. لہذا حقدار کو حق دیا جائے, اس کی حوصلہ افزائی کی جائے, ہم جیسے کارکنوں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے, ہم کو بھی ہمارا جائز حق جائز مقام ملنا چاہیے. اب تک کے باڈی ابھی ڈیمالش کر کے دوسری باڈی نہیں بنائی گئی ہے. ابھی اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. فائنانس میں کیا ہے اور وقف بورڈ کا موقف کیا ہے, اس کو وہاں کے جو ذمہ داران ہیں وقتاً فوقتاً قوم کو آگاہ کرتے رہیں, تاکہ قوم ان سے کافی اچھے انداز میں ان سے توقعات وابستہ کر رکھی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قائدین ایمانداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ میں اپنی قوم کے حق میں اپنا رول پلے کریں گے, حکومت سے نمائندگی کریں گے, فنڈز لے کے ریلیز کریں گے, تاکہ ان غریب مستحق مسلمانوں کو ان کا حق مل سکے اور وقف بورڈ کے تحفظ ہو سکے. اردو اکیڈمی کو فنڈز جاری کیجیے تاکہ اردو کی ترقی کے لیے ہمارے ہمدان صاحب کافی صلاحیت والے ہیں, آگے آئیں اور کام کریں اور اس کو اردو کا جائزہ خود دلانے میں کامیابی حاصل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.